ویلکم بیک ناظرین. ہم جو ہے سیاسی گفتگو کر رہے ہیں. عمران خان صاحب کی جیل سے آنے والی گفتگو, اس پر پابندی, پھر کورٹ آرڈر. شہزادہ صاحبہ, آپ سمجھتی ہیں کہ کوئی جو ڈیل ہے ان کو آفر کی گئی تھی؟ کیونکہ مسلم لیگ نون کے رہنما تو کہہ رہے ہیں ایسی کوئی ڈیل نہیں تھی. اگر ہے تو بتائیں کس نے آفر کی تھی؟ یا پھر یہ جو ہے جو ان کا نیریٹو ہے, یعنی یہ کہتے ہیں کہ جو بھی اگر کچھ آفر کیا بھی گیا ہے یا کیا جائے گا تو ہم ڈٹے رہیں گے, ہم ایسا نہیں کریں گے جیسا نواز شریف صاحب نے کیا تھا. دیکھیں, یہ سب ان کی خیالی چیزیں کہ ہمیں آفر کیا گیا, ہم نے انکار کر دیا, یہ خود ہی بیٹھ کے یہ اس طرح کی چیزیں بناتے رہتے ہیں, غلط باتیں کرتے رہتے ہیں. یہ ان کا وتیرہ ہے اور ان کی تو بہت کوشش ہے کہ کسی طرح ڈیل ہو جائے. ان کو تو بالکل کسی اور طریقے سے بھی آرمی چیف اگر کے پی گئے تو انہوں نے بڑا ایک بیانیہ بنا لیا کہ وہ ہمارے ساتھ سیاسی معاملات پہ باتیں کرنے آئے تھے, پھر خود ہی ان کو اس سے پیچھے ہونا پڑا. تو ان کی کوشش بہت ہے, لیکن اس وقت کوئی بھی ان کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہاں, حکومت نے ان کو ضرور کہا کہ آپ آئیں ہمارے ساتھ مذاکرات کریں تاکہ ایک وے فارورڈ ہو سکے عوام کی بہتری کے لیے, لیکن یہ عوام کی بہتری میں تو انٹرسٹڈ ہی نہیں. یہ بھاگ گئے تھے, یہ بھاگ گئے تھے. ملاقات نہیں, ملاقات تو چھوڑے, ملاقات تو سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ کی تھی نا. اس سے پہلے جو مذاکرات ہوئے تھے, جو پارلیمنٹری کمیٹیز بنی تھی, اس میں انہوں نے کیا کیا, اپنا وہ لکھ کے دیا اور اس کے بعد بھاگ گئے. چوتھی سیٹنگ میں یہ لوگ آئے ہی نہیں. اور جو سیکیورٹی کی بات ہے, دیکھیں سیکیورٹی کمیٹی اتنی پارلیمانی کمیٹی کے ٹائم پہ وہ کہہ رہے ہیں, مذاکرات کے ٹائم پہ کہہ رہے ہیں, بڑی اہم کمیٹی تھی, نواز شریف نہیں آئے, وزیر داخلہ نہیں آئے, ان کے سارے لوگ, دونوں کے لوگ جو ہیں پوری پارٹی موجود تھی نا. نواز شریف صاحب کی تو پوری پارٹی موجود تھی. نہیں, نواز شریف صاحب تو نہیں تھے. نہیں, نواز شریف صاحب نے پوری پارٹی آرگنائز کی ہوئی ہے, ان کا کلٹ لیڈر نہیں ہے وہ. لیکن وزیر داخلہ بھی نہ ہو, قومی سلامتی. اچھا, مسلم لیگ نواز کا نام نواز شریف ہے اور کہہ رہے ہیں کلٹ لیڈر نہیں ہے. وہ بھائی اور کیا ہے, پی ایم ایل تھی, این نہیں تھے, سیدھی سی بات ہے. حیثیت تو نواز شریف صاحب کی تھی. اب آپ کے ووٹ کوئی آپ کے ہیں, نواز شریف کے ووٹ ہیں, شہباز شریف کے ووٹ ہیں, یا مریم, تو پھر وہ کیوں نہیں آئے؟ تو اتنی غیر اہم کمیٹی جس میں یہ خود ان کے بندے نہ آئے, یہ دوسروں کو گلا کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیں نا, چیف منسٹر موجود تھی, پرائم منسٹر صاحب, چیف منسٹر تو ہمارا بھی موجود تھا, جنرل سیکرٹری پارٹی کے موجود تھے. ان کی تو پارٹی بھاگ گئی. بات اگر نہیں عمران صاحب سے ہو سکی تو کیا فرق پڑتا ہے, کل ہو جاتی, پرسوں ہو جاتی. ایسی وہاں پہ کون سی انہوں نے کوئی ڈیسیجن کر کے آ جانا تھا. لیکن ان کا تو وتیرہ, جب وہ خود پرائم منسٹر تھے تبھی بھی نہیں بیٹھتے تھے. میری پرسنل اوپینین یہ ہے کہ نیشنل ایشو تھا, بیٹھنا چاہیے. نہیں, یہ بالکل آپ کی اوپینین غلط ہے. اس ماس و انڈورسمنٹ کے اور کوئی کام نہیں تھا. بالکل صحیح فیصلہ تھا عمران خان کا کہ نہیں جانا. عمران خان کی اپروچ تو ٹوٹل ڈیفرنٹ ہے. یہ اپروچ ہی نہیں ہے, یہ جو حربی حکمت عملی ہے اس کے ساتھ. ابھی آپ کی وہ جو احمد ولی کی پارٹی ہے, اس نے انکار کیا, اس نے اپنا اعلامیہ کیا. مولانا صاحب گئے, مولانا صاحب نے اپنا اعلامیہ کیا کہ ہمیں آپریشن منظور نہیں ہے. نیشنل پارٹی ڈاکٹر مالک صاحب, وہ نہیں ان کے ساتھ. اختر مینگل صاحب, محمود خان اچکزئی, یہ سارے جو ہیں ادھر کے بلوچستان کے اور کے پی کے اسٹیک ہولڈر جو ہیں, وہ سارے ان کے ساتھ نہیں ہیں. تو آپ کس بات, جو میٹر کرتے ہیں وہ تو ان کے ساتھ ہیں نا. مثلاً کہ سیکیورٹی کس نے سنبھالنی ہے, فوج نے سنبھالنی ہے. نہیں, تو فوج کے ساتھ ہی آپ کو کنسنسس چاہیے نا. صرف اگر آپ کے ساتھ پولیٹیکل سپورٹ نہیں ہوگی تو آپ آپریشن کیسے کریں گے؟ آپ نے بھی کہا کہ چلیں وہ ٹھیک ہے. انہوں نے بالکل صحیح بات کی کہ ان کا بیانیہ ہی اور ہے. وہ کہتے ہیں کہ دہشت گردوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں. شروع سے ہی ان کا یہ بیانیہ کہ طالبان جو ہے نا ان کے ساتھ, اس لیے تو ان کو طالبان خان کہتے تھے کہ ان کے ساتھ وہ بندوق لے کے آئے, پیسے لے کے وہ بندوق لے کے آئے, اور یہ بندوق والوں کے ساتھ یہ بات کریں, ان کے ساتھ یہ مذاکرات کریں. انڈیا اور افغانستان کی تو بات ہم کر رہے ہیں کہ افغانستان کی اعلامیہ میں ذکر ہے. اس کے بعد یہ تو سب کو پتا ہے اس بات کا. آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ بات چیت کریں. کہتے ہیں کہ دہشت گرد آ کے آپ کے جوانوں کو شہید کریں. ان کی کوئی پالیسی نہیں ہے, ان کی کوئی کارکردگی نہیں ہے, ان کا کوئی پروگرام کوئی نہیں ہے. نیریٹو کو لے کے یہ چلتے جائیں گے, لیکن نیریٹو اب ان کا جو ہے نا وہ تھک گیا ہے. وہی فارم 47, وہی چیزیں یہ دہرا رہے ہیں, وہ گھس پٹ گیا. ان کے ساتھ لوگ اگر نکلتے ہوتے نا تو آج یہ مولانا کے آگے پیچھے نہ پھیرے ہوتے کہ ہمارے ساتھ آپ نے گولیاں نہ مار کے شہید کیے ہوتے. ان کے لیے نکلنا اب چھوڑ دیا, لوگوں نے تنگ آ گئے. کچھ نہیں ہونے والا عید کے بعد, توڑ پھوڑ کی شہادت, کچھ نہیں ہونے والا عید کے بعد, کچھ نہیں ہونے والا. یہ مولانا کی بہت مطلب ترلے کر رہے ہیں, لیکن مولانا نے ان کے ساتھ آنا کوئی نہیں ہے. ٹھیک, کیونکہ یہ جی رؤف فتح صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں طالبان کے معاملے پر یہ نیشنل کنسنسس ہونا چاہیے تھا؟ کیا اس میں آپ کی بار بھی رائے رکھتی ہے کہ کیا آپریشن ہونا چاہیے یا پھر مذاکرات کی طرف جانا چاہیے؟ واٹس یور اوپینین سر؟
دیکھیں میں گزارش کرتا چلوں کہ پی ٹی آئی کو جو یہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا اس میں جانا چاہیے تھا. جو انہوں نے 14 اپنے نمائندگان کے نام دیے تھے ان کو جانا چاہیے تھا, وہاں جا کے اپنا بھرپور موقف دینا چاہیے تھا. یہ قومی سلامتی سے ریلیٹڈ معاملہ تھا. دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب نے شرکت کر کے بہت ہی دانش مندی کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے اپنا بھرپور موقف پیش کیا, جس کو عوام میں بھی پذیرائی حاصل ہوئی. انہوں نے بھی مذاکرات کا وہاں پر تذکرہ کیا ہے. تو میرے خیال میں مذاکرات سے بہتر کوئی چیز نہیں ہوتی. جنگیں یا اس طرح کے جو دیگر قسم کے جو وسائل ہیں, جو دیگر قسم کے اگر آپ کوئی راستے اختیار کرتے ہیں وہ پائیدار نہیں ہوتے. مذاکرات ہی پائیدار حل کے لیے ضروری ہوتے ہیں. تو پی ٹی آئی نے اس میں جو اپنا یو ٹرن لیا یہ مناسب نہیں تھا. تو اس میں عوام میں بھی ان کے خلاف جو میں سنتا آ رہا ہوں لوگوں سے, کوئی لوگوں نے سراہا نہیں ہے ان کے موقف کو. وہاں ان کو اپنا موقف بھرپور پیش کرنا چاہیے تھا. لوگوں سے ملتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں آپ اپنی مرضی کے لوگوں سے ملتے تو ہیں. مولانا صاحب نے پھر اعلامیہ کیوں علیحدہ جاری کی؟ یہ بھی اپنا اعلامیہ جاری کر سکتے تھے کہ ہم نے اپنا یہ موقع نہیں تو یہ کیا نیشنل کمیٹی میں بھی جائیں پھر اپنا اعلامیہ بھی جاری کریں. میرا خیال میں یہ مناسب بات کارکنوں کو پتہ چلتا ہے کہ ہماری نمائندگی بھرپور طریقے سے ہو رہی ہے. کارکنوں کو بھی انہوں نے مایوس کیا ہے. باہر بھی اس عمل کو مناسب نہیں سمجھتے. چلیں شہزاد صاحبہ یہ بتائیں کہ بات کرتے ہیں عوامی ایشوز پہ بھی. عوامی ایشو جو سب سے بڑا ہم دیکھ رہے ہیں, اگر بات کی جائے چینی کی 120 سے لے کے 185 تک اس کی قیمت چلی گئی. چکن کی بات کی جائے تو 550 سے لے کے 800 تک چلی گئی. چلیں ٹھیک ہے, رمضان آتا ہے, مسلمانوں کو جوش چڑھتا ہے, بڑی زیادہ قیمتیں بھی بڑھ جاتی ہیں, لیکن عید آ رہی ہے تو اس سے زیادہ بھی ہم پھر ریٹ دیکھ فارم 47 کی برکتیں. ان کو آر ٹی ایس اب یاد آتا ہے نا کہ کاش اس دفعہ بھی آر ٹی ایس کے کندھوں پہ ہم بیٹھ کے آ جاتے. چلیں باجی پرائسز کی بات, تو ہم جو ہے وہ کاش کے یہی کرتے. چینی مافیا کو جو انہوں نے ایک بوسٹر دیا ہے تو پاکستان کو ڈیفالٹ کے دہانے پہ یہ لے گئے. اس وقت پاکستان ڈیفالٹ کے تھا اور سب یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان اب ڈیفالٹ خدا نخواستہ ہو جائے گا. اس وقت ہم نے سیاست کو اپنی پیچھے کیا, ہم نے ریاست کو آگے کیا, اور ہم نے الحمدللہ آج پاکستان جو ہے وہ معیشت جو ہے وہ اس وقت ایک بہتری کی طرف آ گئی ہے. ایک ہم سمت کی طرف چل پڑے ہیں. ہاں لیکن یہ کہنا جو یہ لوگ جو جھوٹ بولتے تھے کہ ہم آئیں گے تو اتنے ڈالر منہ پہ ماریں گے IMF کے اور ہم جو ہے یونیورسٹیاں بنا دیں گے. آپ بتانے تو دینا انہیں, آپ بات کرنے دیں گے تو میں بات کروں گی. 185 روپے چینی بھائی جان, مجھے بات تو کرنے دیں. 120 185 کس کو پیسے گئے, اتنا ٹیکا کس کو لگایا؟ ہم نے ان کی طرح جھوٹ نہیں بولا. ہم بالکل کوشش کر رہے ہیں کہ معیشت کو صحیح سمت کی طرف ہم لے کے جا رہے ہیں, عوام کو بھی, تاکہ اس کا یہ باجی کے آرگومنٹ زیادہ بھاری ہوں گے یا بھائی جان کے ہوں گے یہ تو عوام ڈیسائیڈ کرے گی. لیکن اوورآل اگر آپ دیکھیں کہ انفلیشن کس نے کنٹرول کرنی ہے, آپ نے کرنی ہے. آپ کہتے ہیں کہ انفلیشن کنٹرول دیکھیں کنٹرول ہے. ابھی کنٹرول میں دیکھیں میں مانتا ہوں کہ اس شرح سے جتنے بھی اس وقت اشاریے ہیں تمام بہتر ہم میں اور آپ چلتے ہیں, ایسا کہتے ہیں میں اسٹوڈیو سے نکلتے ہیں نیچے چلتے ہیں, نیچے چل کے عوام سے بات کرتے ہیں, آپ میرے ساتھ کھڑی رہیں گی. بالکل ٹھیک ہے کہ ہمیں اس وقت ابھی کام کی ضرورت ہے, میں یہ مان رہی ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ایوری تھنگ از فائن اینڈ ایوری تھنگ ہیز بین ٹیکن کیئر آف, بٹ ہم اس طرف سے صحیح سمت کی طرف تو چل پڑے ہیں نا. یہ حالات تو نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جی بالکل ہی ملک خدا نخواستہ ڈیفالٹ ہو جائے گا. تو آہستہ آہستہ یہ ہمارا مقصد بھی ہے, فوکس بھی یہ ہے کہ عوام تک یہ ساری چیزیں جائیں. پیپل سینٹرک ہماری اپروچ ہے, انشاءاللہ یہ عوام تک چیزیں ضرور جائیں گی. ناظرین ہم ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر بریک. آپ کہیں مت جائیے گا.